اپنی بڑائی کا مزاج بنا ہوا ہے۔ جب آدمی میں بڑائی ہوتی ہے تو وہ توبہ نہیں کیا کرتا، توبہ کے لیے تو سب سے پہلے اپنی بڑائی کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا قصہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنی بڑائی کی فکر ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، بہت سارے عبرت کے قصے ملیں گے، بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ کیا بات کریں۔ میں سوچتا ہوں کہ قارون کے قصے کی بات کروں۔ فرعون کا قصہ بھی سب جانتے ہیں، قارون کا قصہ بھی سب جانتے ہیں۔ فرعون کی بھی اصل مصیبت بڑائی تھی اور قارون کی بھی اصل مصیبت بڑائی تھی، مگر قارون کی بڑائی میں پیسے کا دخل تھا، فرعون کی بڑائی میں حکومت کا دخل تھا۔ اور ہم لوگوں کے لیے یہ دونوں چیزیں فتنہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن کریم کے الفاظ کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا۔ فبغى علیہم، وہ ان کے خلاف اس نے سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور گروہ کو بوجھل کر دیں، تھکا دیں۔ یعنی 10-20 آدمی اٹھائیں چابیوں کو تو ان کو وزن محسوس ہو، اتنی چابیاں ان تالوں کی جن کے اندر وہ خزانے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب اس سے اس کے لوگوں نے کہا کہ تم اتراؤ نہیں، فخر نہ کرو، بڑائی نہ کرو، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے مال، اس میں آخرت کو تلاش کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھولو نہیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی اچھا کام کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قارون کو نصیحت ہوئی۔ قارون نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا یہ دولت مجھے میرے علم، میرے ہنر، میری قابلیت پر ملی ہے۔ یعنی مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ ہم نے اپنی ذہانت سے، اپنی محنت سے، اپنے فن سے، میں کاروبار جانتا ہوں، میں تجارت کرنا جانتا ہوں، میں پیسہ کمانا جانتا ہوں، میں نے اپنی قابلیت سے دولت کمائی ہے، تو نصیحت کرنے لگی۔ بڑائی، وہ بڑائی جو پیسے سے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم، کیا اس کو نہیں پتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے جن کی طاقت بھی اس سے زیادہ تھی اور بھیڑ بھی اس سے زیادہ تھی ان کے ساتھ۔ ہمارے زمانے میں بھی آدمی کے لیے زیادہ فتنہ یہ دو چیزیں بنتی ہیں، پیسہ اور مجمع۔ میرے ووٹ زیادہ ہیں، میرا خاندان بڑا ہے، میری برادری بڑی ہے، میرے ساتھ دینے والے زیادہ ہیں، یا گاؤں کی زبان میں میرے پاس لٹ زیادہ ہیں۔ جی کوئی بات ہوگی تو میرے ساتھ بڑے بڑے لٹے موجود ہیں، مصیبت ہے۔ اور ہمارے معاملات کو ذلت تک، میرے لفظ کو یاد رکھیے گا، ذلت تک پہنچانے میں اسی کا دخل ہے۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ آج کل الیکشن کا بھی زمانہ آ رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اور پنچایت کے الیکشن جو ہے وہ
گاؤں والوں کے لیے وزیر اعظم کے الیکشن سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اسی سے اگلے 5 سال کے لیے دوستیاں، دشمنیاں اور لڑائی جھگڑے اور بدلے اور انتقام اور مقدمے بازیاں سب طے ہوتی۔ موٹی سی عقل کا آدمی بھی سوچ کے بتائے کہ یہ سارے جھگڑے کر کے آخرت کا نہیں، میں پوچھتا ہوں دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ آخرت کا تو نقصان ہوتا ہے، یہ میں بتاتا ہوں، لیکن دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ آپ مجھے بتائیں، سوائے اس کے ہماری انا کی تسکین ہوتی ہے، بس ہماری جو بڑائی ہمارے دماغ میں ہے اس کی تسلی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ سوائے خرچ کی کیا ہوتا ہے؟ سوائے مقدمے بازی کی کیا ہوتا ہے؟ سوائے بے سکونی کے کیا ملتا ہے؟ آپ بتائیں، جھگڑے نہ ہوں برادریوں کے اور سیاست کے تو آپ اپنے کام سکون سے کر لیں گے یا نہیں؟ جو پیسہ ہوگا آپ اپنے کاموں میں لگائیں گے یا نہیں؟ تجارت میں لگائیں گے، پیسہ بڑھے گا۔ یہ سب کام کرنے کی وجہ سے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ان کے پاس جاتا ہے جو اس پیسے کو جو آپ سے ان تک پہنچتا ہے آپ کی گردن کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو دوسروں کی تجوریاں بھرنے کا کام کر رہے ہیں، اپنا کوئی فائدہ نہیں، اور دوسروں کی طاقت بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ مصیبت کیا ہے؟ وہ دماغ میں جو بڑائی ہے، میں بڑا ہوں، میری برادری بڑی ہے، میرا خاندان بڑا ہے، میرا پیسہ زیادہ ہے، میرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ غلط بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو کہا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ اللہ نے ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے جن کی طاقت بھی زیادہ تھی، بھیڑ بھی زیادہ، مجمع بھی زیادہ تھا، اور اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو فرماتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی مجرم قرار دے دیا گیا اور عذاب کا نمبر آ گیا تو اب یہ نہیں پوچھا جاتا کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، پھر تو آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ سنایا ہے، ایک اور قصہ، یعنی قارون کا پس منظر بتا کر ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ فخرج على قومه في زینته، قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ۔ زینت کا مطلب کوئی عورت نہیں تھی، زینت کا مطلب ہے شان و شوکت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، اپنی مالداری کی نمائش کے ساتھ نکلا۔ نکلا کا کیا مطلب ہے کہ گھر سے نکلا، باہر آیا، اس نے اپنی شوکت کا مظاہرہ کیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم لوگ الیکشن میں جیت جاتے ہیں تو جلوس نکالتے ہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ نکلا۔ آگے کا جو مضمون ہے میں اس کو سمجھا دوں تھوڑا سا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک نمائش ہے تو دیکھیں گے لوگ، ایک آدمی اپنے پیسے کی نمائش کرتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، مالدار آدمی اپنے گھر میں بیٹی کی شادی کرتا ہے اور عقل کی دشمنی کا یہ عالم ہے، کیا کہا جائے اس کو، حماقت نہ کہیں تو کیا کہیں کہ میں اپنی بیٹی کو یہ جہیز دے رہا ہوں، لو آ کر دیکھو بھائی دنیا والوں، یہ بے وقوفی ہے، قلب نہیں ہوتا، مگر دماغ خراب ہوا پڑا ہے بڑائی کے چکر میں، جھوٹی شان کے چکر میں، اپنے بچوں کو دے اور دنیا کو دکھائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ بعضی برادریوں میں تو پلیٹیں تک کھول کے رکھ دیتے ہیں سڑک پر، کیا مطلب ہے اس کا؟ سوائے شان دکھانے کے کچھ اور ہے؟ تو اللہ کے بندے اپنی بچی کو دے رہے ہو، دنیا والوں کو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو چپکے سے دینا چاہیے، اور چڑھا رہے ہو ان کو جن کے پاس نہیں ہے۔ مصیبت کھڑی کر رکھی ہے، ایک مصیبت تھوڑی ہے، آ جاتی ہے کوئی بات ذہن میں تو کہہ دیتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی اپنی مالداری دکھاتا ہے تو تماشا دیکھنے والے تو آج بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی تھے، لیکن وہاں جو تماشا دیکھنے والے تھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آگے کے بیان سے کہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ٹھیک لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، چونکہ قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا نا، بنی اسرائیل کا، تو وہی
اپنے علاقے میں ہوگا وہ وہی لوگ زیادہ ہوں گے، مگر دو طرح کے مزاج والے لوگ تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج بھی دو طرح کا مزاج ہے۔ آپ سے بعد میں پوچھ لوں گا کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا تھا، اللہ کا بیان سنیں۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ قارون جب نکلا اپنی شان و شوکت لے کر، تو جو لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، میں لفظوں کا ترجمہ کرنا علماء سے پوچھ لیں، جو لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، یعنی دنیا کی زندگی ان کا مقصد بنی ہوئی تھی، انہوں نے دو باتیں کہی، سنیں دو باتیں اور سوچنا ابھی سے شروع کر دیں۔ ہم اس زمانے میں ہوتے یا ہمارے زمانے میں ایسی نمائش کوئی ہو تو یہی دو باتیں ہم کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے، ذرا بتائیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اتنا ہی مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے۔ دوسری بات کہی انہو لذو حظ عظیم، یہ قارون بڑی قسمت والا آدمی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ہم ہوں وہاں ہمارا ماحول ہو تو بتائیے اکثر لوگ کیا کہیں گے؟ یہی دو باتیں کہیں گے، کچھ اور کہیں گے؟ یہی دو باتیں کہیں گے، اس کے علاوہ تو نہیں کہیں گے نا۔ ہمیں بھی اللہ ایسا دے دیتا، ہمیں بھی اتنا دے دیتا، یہ کہتے ہیں نا، یہی تمنا کرتے ہیں۔ اچھا ایمانداری سے ایک بات اور بتائیں، کبھی کسی حافظ قرآن کو دیکھ کے تمنا کی ہے کہ کاش اللہ ہمیں بھی حافظ بنا دیتا؟ سچ بتائیے، کسی مولانا صاحب کو دیکھ کے جو ذرا مالدار نہ ہو، جیسے عام طور پہ ملزام ہوتے ہیں ویسے ہی، انہیں دیکھ کے کبھی تمنا کی ہے کہ کاش ہم بھی عالم بن جاتے؟ ایمانداری سے سوچیں گا، کسی آدمی کو نمازی دیکھ کر، اچھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر تمنا کی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے نمازی بن جاتے؟ ہاں، کسی کا بڑا سا گھر دیکھ کر ضرور تمنا کی ہے کہ کاش ہمارا بھی گھر ایسا بن جاتا۔ کسی کی دنیاوی شان دیکھ کر یقیناً تمنا کی ہوگی کاش ہمیں بھی ایسی شان مل جاتی۔ یریدون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس وقت بھی ایسے ہی لوگ تھے، آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں۔ وہ بننے کی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں، یہ کتنی خراب بات ہے، حضور کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ کاش ہمیں بھی اتنا ہی مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے، قارون بڑی قسمت والا آدمی ہے۔ اب وہاں کچھ اللہ والے بھی ہوں گے، ہمارے زمانے میں بھی ہوتے ہیں، یہاں بہت سے علماء ہیں وہ اس پر غور کریں کہ آگے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ کیوں؟ اس سے اوپر تو کہا تھا قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو چاہنے والوں نے کہا۔ اب یوں ہونا چاہیے تھا وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْآخِرَةَ، ان لوگوں نے کہا جو آخرت کو چاہتے تھے۔ یہ لفظ نہیں ہے، لفظ یہ ہے وقال الذین اوتوا العلم، ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں جن کو علم دیا جاتا ہے وہ وہی ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ علم وہی کہلائے گا جو آخرت تک لے جانے والا ہو۔ جس آدمی کو آخرت کی فکر نہ ہو وہ عالم نہیں کہلائے گا، اس کو علم والا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کی نظر میں علم وہ ہے جو آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ تو وقال الذین اوتوا العلم، ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا، علماء نے کہا۔ مگر علماء کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے سے فارغ تھے بس، اللہ سے ڈرنے والوں نے کہا، ان سے، پہلے والوں سے جن کی رات ڈبک رہی تھی، ان سے کہا، ڈانٹا ایک طرح سے، وَيْلَكُمْ، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ کیا کس چکر میں پڑے ہوں کہ قارون جو سامنے میں مل جاتا، کھڑو گئی تم سے ایسی تمنا کی جاتی ہے، کہیں دنیا کی تمنا کی جاتی ہے۔ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان اور عمل صالح والا۔
وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن یہ چیز، یہ کیفیت ایمان کی، یہ مضبوط کیفیت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا، یعنی قارون کی نمائش ختم ہو گئی اور دو طرح کے ذہن، سمجھ رہے ہیں آپ، دو طرح کے مزاج سامنے آ گئے، ایک دنیا کو چاہنے والے اور ایک آخرت کی فکر رکھنے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ سنا رہے ہیں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ قارون نے نمائش کی، اپنی شان دکھائی، اب ہم نے زیادہ مہلت باقی نہیں رکھی تھی، کچھ دنوں کے بعد ہی ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، عذاب آیا۔ ایسا عذاب دیکھیں آپ، الگ ہی قسم کا عذاب ہے۔ ساری بستی صحیح سلامت ہے اور قارون کا جو مکان ہے، بڑا سا محل ہے، وہ زمین میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ گھبرا رہے، دیکھ رہے، گھر والے موجود ہیں، قارون وہیں موجود ہے، نہ بھاگنے کی گنجائش ہے، وہ نیچے بیٹھتا چلا جا رہا ہے اور پورے گھر والوں کے ساتھ وہ دفن ہو گیا اور کچھ پتہ نہیں کہ یہاں کیا تھا، زمین بن گئی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ اب کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے، اور وہ بھی اللہ سے بدلہ لینے کی حالت میں یا کامیابی کی حالت میں نہیں تھا۔ جب یہ عذاب آ گیا تو اللہ تعالیٰ ایک منظر اور دکھاتے ہیں، وہ جو کل لالچ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تمنا کر رہے تھے، کاش ہمیں بھی اتنا مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے۔ یہ قارون بڑا خوش قسمت آدمی ہے، ان کو بھی عقل آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، کل جو لوگ قارون کی جگہ کی تمنا کر رہے تھے، اس جیسے مقام کی تمنا کر رہے تھے، وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ وہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے وہ چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، روزی کھول دیتے ہیں جس کے لیے چاہیں اور جس کے لیے چاہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ مسئلہ اللہ کے چاہنے پر ہے، اللہ کی حکمت پر ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ صاحب جس کو پیسہ دے دیا وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ وہی کہنا بولا آگے، ہاں ایک جملہ اور ہے ان کا، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا۔ عقل جو آئی تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پہ کرم نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیا ہوتا۔ ظاہر ہے جب ہم قارون جیسے ہوتے تو انجام بھی تو قارون جیسا ہوتا۔ وہی کأنہ لا یفلح الکافرون۔ بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے، حضرت خانوی نے یہ ترجمہ کیا، بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے، دیکھو جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے، ناشکر کامیاب نہیں ہوتے، منکر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکڑا اور ارشاد فرمایا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جو آخرت کا گھر ہے، یہ جو آخرت کی کامیابی